لیکن یہ جو حالیہ دنوں میں ہم معاملات دیکھ رہے ہیں اور دونوں جانب سے جس طرح کی بیان بازیاں آ رہی ہیں، اس سے پہلے ہم نے ماضی میں اس حد تک نہیں دیکھا ہے۔ بطول آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ تھوڑا سا ٹرن سے ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے اور وہ ٹرن آؤٹ بتا رہے تھے تقریباً 60-70% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہے کیونکہ لوگ نکلتے ہیں اپنے لیے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن اس بار ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں جو دعویٰ کیا جا رہا تھا 20 سے 25% ٹرن آؤٹ کا، وہ بھی سامنے نہیں آ پا رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ 3 حصوں میں ڈویژن الیکشن کی اور پھر اس کے نتائج کے اوپر جس طرح کے متنازع بیان سامنے آ رہے ہیں، جو تنازعات کھڑے ہو رہے ہیں، اس صورتحال میں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ آگے آنے والے دنوں میں یہ جو الیکشن ہے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ معروف۔ جب ہم لاسٹ ٹائم فرسٹ فیز کے اوپر بات کر رہے تھے تو اس وقت سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر الیکشنز فوراً اناؤنس کر دیتے ہیں فیز بائی فیز تو اس کا اثر بالکل ووٹر کی نفسیات پہ ہوگا، اور ایسا ہوا ہے جیسے پہلے فیز میں میر پور میں نون لیگ جیتی، تو اب نیچرلی جو باقی فیزز ہیں اس کا ووٹرز پہ ضرور اثر ہوگا، اور چونکہ ہمارے ہاں اتنے ایمبیشسلی لوگ نہیں جاتے ووٹ ڈالنے کے لیے، تو یا تو اس وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہوگا یا پھر نون لیگ کا ووٹر خاص طور پہ ضرور نکلے گا۔ لیکن چونکہ اپوزیشن کی کمی ہے، پی ٹی آئی بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی ڈسگرنٹل ضرور ہے، لیکن یہ ووٹ بینک اس پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا، ووٹ بینک اسی پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کون سی پارٹی جیتتی چلی آ رہی ہے۔ میں مندوخیل صاحب کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مندوخیل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل جی آ رہی ہے۔ مندوخیل صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب آپ بہت ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر نواز شریف پرائم منسٹر بنے کرپشن کر کے یا ریگنگ کر کے، تو ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بنے تھے ملک توڑ کے۔ اب یہ جملہ 2026 میں کیا پاکستان کو سوٹ کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر آپ لوگ جینوئنلی ایک دوسرے کے بارے میں ایسا سوچتے ہوتے تو آپ کبھی بھی ایک سسٹم کا حصہ فیڈرل میں نہیں بنتے۔ آپ نے یہ بات فیڈرل میں کیوں نہیں کی؟ اسلام آباد میں کیوں نہیں کی؟ آپ اپنی الیکشن کیمپین کا نعرہ کچھ اور بھی تو بنا سکتے تھے، پرفارمنس بنا سکتے تھے، لیجسلیشن بنا سکتے تھے، جیک کو بنا سکتے تھے۔ آپ یہ راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اور آپ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وقتی ہے اور اس کا آپ کو یا کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ دیکھیے، رانا ثناء اللہ کے منہ میں چالے پڑے ہوئے، وہ جنرل یحییٰ خان کا نام تو لے نہیں سکتے، جنرل مشرف کا، جنرل ایوب کا اور جنرل ضیاء اللہ کا نام تو لے نہیں سکتے، جہاں ان کی پیداوار ہے اور آج تک پاکستان پہ مسلط ہے۔ پیپلز پارٹی کی غلطی جو آج تک ہم بھگت رہے نواز شریف کی شکل میں، مسلم لیگ نون کی شکل میں، جو ہم نے بائیکاٹ کی ہے اور یہ ناسور پاکستان کے اوپر مسلط ہو گئے، ہم تو کھلم کھلا کہتے ہیں۔ پچھلی اسمبلی کا جہاں میں حصہ تھا، میں تو اسمبلی کے فلور پہ ٹف ٹائم دیتا تھا، جس کی شکایت بھی مریم بی بی نے میری لگائی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو ہم کہتے ہیں، ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ جو چیزیں میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مظفر آباد جو کیپٹل ہے آزاد کشمیر کا، جب وہاں پہ آپ 12 بجے تک ایل اے 27 میں آپ پولنگ عملہ اور سامان پہنچا نہیں سکتے تھے۔ آپ کی جو 15 شکایات ہیں پچھلے مرحلے کی، وہ بھی بالکل جائز تھیں۔ صبح سے جو اب تک کی شکایات ہیں وہ بھی بالکل جائز ہیں، بالکل ان تک رسائی ہونی چاہیے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے وہیں پہ عملہ نہ پہنچے، یعنی 71 میں نہ پہنچے، تو آپ کیا کریں گے اب آپ اپنے فیڈرل عہدوں سے ریزائن کر دیں گے سر بعد میں؟ جی آپ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں۔ اس میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ نے، چاہے محسن نقوی کی شکل میں ہو، سلطان راجہ کی شکل میں ہو یا کسی اور کی شکل میں، آپ فارم 47 کے تحت قابض تو ہو گئے پنجاب اور وفاق میں۔ خود آپ کا اپنا بڑا بھائی نواز شریف صاحب آپ کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، اور مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، احتشام صاحب کو بھی یاد ہوگا، کہ جہاں دنیا کی تاریخی لانگ مارچ ہم نے 10 دن 10 رات کی ہے، اور ہم نے اپنا پڑاؤ، یعنی پڑاؤ تو نہیں کیا، ہم نے آخری وہاں پہ جلسہ کر کے ختم کیا ڈی چوک پہ، کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے آئین کے آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت، جہاں ماضی میں بی بی شہید اور شوکت عزیز کے خلاف ناکام ہوئی تھی۔ تو نون لیگ انکاری تھی، بولے نہیں ہم نہیں آپ کا حصہ بنیں گے، ہم نہیں لا سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو کنونس کی ہے، میرے بڑوں نے، بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے، کہ جو پارٹیاں ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں خریدیں گے، ہم جن لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کی ہے، کاف لیگ اور ایم کیو ایم اور دوسرے لوگ، وہ ان کو چھوڑ کے ہمیں جوائن کر رہے، اور آپ نے دیکھا کہ انہیں جوائن کی ہے۔ ہمیں درکار تھی 172 ووٹ وزیر اعظم کے لیے، ہمارے پاس تھے 175۔
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.